امیر زادوں کی شہزادیوں نے ایک ننھی شہزادی کو منشیات نہ یوز کرنے کی بنیاد پر زمین پر لٹایا اور اس کے منہ پر ٹھڈے مارنے شروع کر دیے، اور کیا کہتی ہیں کہ بلا فلاں کو، اب میں ورڈ بھی وہ یوز نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انصاف دینے کے لیے نہیں ہیں، ہم تو اس نظام کو، اس آئین کو، اس سسٹم کو تحفظ دینے کے لیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا ان کی ساکھ کو بچانا ہے، کہیں ساکھ خراب نہ ہو جائے، معاشرہ جائے باہر میں، ہمیں معاشرے کی پرواہ نہیں ہے۔ علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا گروپ۔ ناظرین، آج ایک ایسا واقعہ، دل خراش واقعہ، جس نے پوری سوسائٹی کو اس وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا یہ واقعی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ DHA میں ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر امیر زادوں کی شہزادیوں نے ایک ننھی شہزادی کو منشیات نہ یوز کرنے کی بنیاد پر زمین پر لٹایا اور اس کے منہ پر ٹھڈے مارنے شروع کر دیے، اسے گالم گلوچ کی، اور کیا کہتی ہیں کہ بلا فلاں کو، اب میں ورڈ بھی وہ یوز نہیں کر سکتا۔ اب میں پوچھتا ہوں ارباب اختیار سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدالتی نظام سے، کیا تم اس بچی کو انصاف دے پاؤ گے؟ ہوگی تو وہ بھی کسی امیر کی بیٹی، چونکہ وہ علاقہ ایک ایسا ہے، پھر سکول ایسا ہے، تو میں نہیں کہتا کہ، لیکن پھر بھی جن کی بدماشی ہوتی ہے، اجارہ داری ہوتی ہے، کچھ شریف لوگ بھی ہوتے ہیں اس طبقے میں بیٹھے ہوئے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اس بیٹی کو، بنت ہوا کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا عدالتی سسٹم پہ لگا ہوا ترازو اسے انصاف دے پائے گا۔ علی طلعت صاحب بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ انہی کے سپورٹ میں یا حامی بھی ہوں، تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ جی طلعت صاحب کیا فرمائیں گے اس پہ؟ سر دیکھیں، بات تو یہ ہے نا کہ جو انصاف کا جہاں سے چشمہ پھوٹنا ہے، وہ چشمہ کیسا ہے؟ آپ کے جتنے بھی چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوتے ہیں، جتنے بھی چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انصاف دینے کے لیے نہیں ہیں، ہم تو اس نظام کو، اس آئین کو، اس سسٹم کو تحفظ دینے کے لیے ہیں۔ تو پھر انصاف کہاں ملے گا؟ اب وہ جو بچیاں اس چھوٹی سی بچی کے اوپر، پری کے اوپر بیٹھ کے اس کو اپنے گھٹنوں سے مار رہی ہیں، گالم گلوچ کر رہی ہیں، اور جو لوگ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس وقت جو وہ انسٹیٹیوشن ہے اس کی انتظامیہ کہاں تھی؟ کیا جب بریک ہوتی ہے تو بچوں کو فری جانور کی طرح کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اب وہ اسکول نے ابھی تک اپنا سٹانس کیوں نہیں دیا؟ اور دیکھنے میں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بچیوں نے ڈرنک کی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نہیں بول سکتے، میں بول سکتا ہوں، میں بتاتا ہوں کیوں نہیں وہ اسکول اپنا سٹانس دیتا۔ میں نام لیتا ہوں، یہ تمام، یہ UCP، UMT، یہ پنجاب یونیورسٹی، یہ آپ کی سپیریئر، یہ آپ کی الائیڈ، یہ آپ کی لامز، یہ باقی جتنے بھی الب XYZ جتنے بھی ادارے ہیں، میں کسی 1 by 1 کو نہیں میں کہنا چاہ رہا، یہ آپ کے تمام اداروں میں یہی تماشا ہو رہا ہے۔ امیر زادوں کی شہزادیاں ہوں یا ان کے شہزادے ہوں، یہی گل کھلاتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، آپ کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے آپ کے اداروں سے ڈرگ مافیا کا خاتمہ کرنا تھا، وہ کہتے ہیں بھئی اگر ہم ریڈ کریں گے نا کسی انسٹیٹیوشن ادارے پہ، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس ادارے میں لوگ ایڈمیشن نہیں لیں گے، ان کی ریپیوٹ خراب ہوتی ہے۔ یہ ہے حشر آپ کے ترازو کا، جس ترازو کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو کیا کریں پھر؟ سر دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرتے ہیں تو ڈرتے رہے، میں تو نہیں ڈروں گا، میں تو بتاؤں گا ان کے بات ڈرنے کی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو قسم خدا کی اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ تو کیا؟ تو اب وہ جو سلوگن ہے، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو سلوگن ہے، وہ صرف برائے نام ہے۔ اگر واقعی اسلامی سسٹم پاکستان کے اندر نافذ العمل ہوتا تو کوئی بھی DG ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہے، کمانڈر ہے، انچارج ہے، DIG IG ہے، وہ کبھی بھی یہ کہنے کی جسارت نہیں کرے گا کہ وہ بڑے ایلیٹ سکول ہے، اگر ہم وہاں ریڈ کریں گے تو ان کا ایڈمیشن بند ہو جائے گا، ان کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، ان کی گڈ ول خراب ہو جائے گی۔ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے پکڑنے کی، آپ پکڑیں، آپ کو اس سے کیا لینا دینا کہ وہاں پہ چوری ہو جائے گی، چکاری ہو جائے گی؟ آپ کا کام ہے
ان لوگوں کو پکڑنا اور کیفر کردار تک پہنچانا، چاہے وہ ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، انسٹیٹیوشن کی گڈ ویلیو خراب ہوتی ہے یا ونڈو ویلیو گرتی ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ طلعت صاحب قصہ مختصر بات مختصر کرتا چلوں، آپ نے کہا نام لے دیے عہدوں کے نام، میں مختلف میٹنگ میں جب بیٹھا ہوں ان اداروں کے سربراہان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا ان کی ساکھ کو بچانا ہے، کہیں ساکھ خراب نہ ہو جائے، معاشرہ جائے پہاڑ میں، ہمیں معاشرے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے نہ تو عہدوں سے غرض ہے نہ ناموں سے غرض ہے، مجھے اس اپنے سماج سے غرض ہے، مجھے اپنی سوسائٹی سے غرض ہے، میری سوسائٹی جا کدھر رہی ہے۔ اگر یہ ترازو ٹیڑھا ترازو، اس پہ جو بیٹھے ہوئے نا بندر نوا، جنہوں نے اس ملک کو 75 سالوں سے یرغمال بنایا ہوا ہے، جن کی وجہ سے آج سوسائٹی میں قتل و غارت گری ہے، انتشار ہے، وہ سیاسی بندر ہوں، وہ مذہبی بندر ہوں، وہ معاشرتی بندر ہوں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے قبلے درست کرو، ورنہ خدا کی قسم یہ عوام کا جو آنے والا لاوا بڑھ رہا ہے نا، یہ لاوا جب پھوٹے گا تمہاری گردنیں نہیں یہاں پہ نظر آئیں گی، تو یقیناً یاد رکھنا یہ لاوا ضرور ایک دن پھوٹے گا اگر تم نے اپنے کرتوت نہ بدلے تو۔